یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کی، اور اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ ایسی باتیں ایک جماعت تم سے پہلے بھی پوچھ چکی، اور پھر ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن کافر اللہ پر بہتان اور جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ آیات اہل ایمان سے خطاب کر رہی ہے، اور انہیں اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ احکام الہیہ میں بلا ضرورت سوال کرتے ہیں، یعنی ان کے سوال کرنے کا مقصد کسی بات کو سمجھنا، اس کی تفہیم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنے کی نیت ہو۔ یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اپنے خیال اور اپنے تصور سے سوالات گھڑ لیتے ہیں اور پھر ان سوالات کو کرتے ہیں، اس میں کسی علم یا عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو ان کو ہدایت کی گئی اہل ایمان کو کہ ایسے سوال نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں ان پر کوئی مشقت آ جائے اور پھر یہ چیز انہیں ناگوار گزرے۔ ان آیات کے شان نزول میں فقہا مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا، کیا یہ حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی
کہ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور فرمایا کہ جو تم پھر پورا نہیں کر سکتے، اس لیے میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پورا کرو، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم نہ دوں اس بارے میں خام خواہ کرید کر سوال نہ کرو، اور اگر ایسا ہوا تو تم ایسی چیزوں کو اپنے اوپر فرض کرا لو گے اور پھر اللہ کی نافرمانی میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے متعلق قرآن و حدیث کے اندر خاموشی اختیار کی گئی ہے اس بارے میں بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا حین تنزل القرآن، کہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے، اور جس طرح کہ تم سوالات کر رہے ہو اسی طرح کے پھر احکامات تمہارے لیے لازم کر دیے جائیں گے جو تمہارے لیے مشکل کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں بھی اسی طرح اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات پوچھا کرتی تھیں، پھر جب ان کو جواب مل جاتا تو پھر اس کے احکام آ جاتے تو ان احکامات سے وہ پھر گئے اور انکار کر دیا۔ تو اس لیے تمہیں ایسی باتوں سے، ایسے سوالات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے جو لا یعنی چیز ہے، فضول چیز ہے۔ آیت نمبر 103 میں کفار کی اور زمانہ جاہلیت کی جو ایک رسومات تھیں ان کا ذکر فرمایا گیا کہ ایک رسم تھی جس کا نام تھا بحیرہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ جن جانوروں کا دودھ وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے تو پھر اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ دوسری ان میں جاہلیت کی جو رسم تھی اس کا نام سائبہ فرمایا گیا، جو جانور بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا اس کو کھلا چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کرتے تھے۔ تیسری زمانہ جاہلیت کی رسم کا نام حامی تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نر اونٹ جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر خاص کر دیا جاتا تھا۔ چوتھی جو رسومات میں سے رسم تھی اس کا نام تھا وسیلہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے اور درمیان میں نر بچہ کوئی نہ ہو تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات تھیں اور ان رسومات کو ادا بھی کرتے تھے، اور اس کے اندر برائی یہ تھی کہ ان رسومات کو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ وہ جانتے تھے، جبکہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی، اور جیسے آیت میں فرمایا گیا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ باندھتے تھے، بہتان باندھتے تھے، اور یہ ان کی اپنی ذہن کی اختراع تھی کہ وہ یہ رسومات کو ادا کرتے تھے، چونکہ یہ شاعر میں سے سمجھتے تھے اور یہ شرک میں سے تھیں کہ جس جانور کے گوشت کو، جس جانور سے نفع حاصل کرنا اللہ نے حلال کیا ہے یہ اس کو اپنے لیے حرام کر دیتے تھے، اور پھر اس کو شریعت کا حکم یا اللہ کا حکم تجویز کیا کرتے تھے، اور ان کے بڑوں نے بھی اسی طرح کی رسومات کی تھیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا تھا، اور اکثر بے عقل عوام بھی انہی کے پیچھے چل پڑی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بڑا جرم تھا، بے عقلی کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے حکم کے بغیر محض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال کر لینا اور کسی چیز کو حرام کر لینا۔ تو فرمایا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر ان کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے
کہ بلا ضرورت سوال کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ جیسے کہ ترجمہ و تفسیر کے اندر یہ بات آ گئی کہ اہل ایمان کو اس پر تنبیہ کی گئی کہ وہ ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھیں، ایسے سوالات نہ کریں، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ دین اور شریعت کے حوالے سے جو عقیدہ، عقائد کے حوالے سے یا عمل اور علم کے حوالے سے کوئی چیزیں تعلق نہیں رکھتی، ان کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ممنوع ہے اور قیامت تک ممنوع ہے، کیونکہ اس قسم کی چیزوں میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ بہت سے مسلمان بالکل فضول لا یعنی چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، اور ان کی وہ بہن جو ان کے ساتھ فرعون کے محل میں گئی تھی اس کا کیا نام تھا، یا اس کی عمر جو تھی وہ کیا تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا، وغیرہ ایسی چیزیں کہ جن کا اثر انسان کے کسی عمل پر نہیں پڑتا، ایسے سوالات کرنے کی مذمت فرمائی گئی ہے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے جو دین کے دوسرے معاملات میں اپنے آپ کو بالکل خالی سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، ان کے لیے اس قسم کے سوالات کرنا انتہائی مذموم ہے۔ فرمایا ان کو تو چاہیے کہ شریعت کے وہ احکامات معلوم کریں کہ جن پر عمل کرنا ہے، اور صحیح عمل کرنے کے لیے سوالات کرنا اس کی ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ فضول اور لا یعنی سوالات اس کی ممانعت ہے۔ البتہ فقہا مفسرین نے شریعت کی جو اصطلاحات ہیں یا شریعت کی جو تفصیلات ہیں، ان میں پیدا ہونے والے ممکنہ سوالات خود پیدا کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو یہ سوالات فضول یا لا یعنی قسم کے نہیں ہیں، بلکہ ان سوالات سے مقصد کسی حکم کی اور کسی احکام کی وضاحت کرنا اور تشریح کرنا مقصود ہے، اس لیے ایسے سوالات مذموم نہیں۔ ہاں، ایسے سوالات ضرور مذموم ہوں گے جن کا تعلق کسی علم یا عمل سے نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔